ہمیشہ کی طرح مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب. کل کے بجٹ کو آپ نے دیکھا، اس بجٹ کو کل بھی ایک اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوئی. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کو مزید مہنگائی برداشت کرنا پڑے گی، ٹیکسز کی بھرمار ہے، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کیا گیا. دیکھیں آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنی ایک جو خطاب ہے یا اپنی سپیچ ہے اس میں انہوں نے بات کی کہ جناب اس وقت ہم نے معیشت کو بڑی ترقی کی راہ پہ ڈال دیا ہے صحیح. اور ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، اور یہ ہے کہ اب جو حالات ہیں بہت بہتر ہے، اور اب ہم سب کو مل کر ایک عام آدمی جو ہے یا غریب آدمی ہے اس کی حالت زار کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے، اب وزیر اعظم صاحب سے پوچھے کہ آپ نے ایک عام آدمی کی حالت زار اس حد تک تباہ کر دی ہے کہ اس کے بعد آپ کیسے ٹھیک کریں. یعنی 20 کھرب روپے کے جو آپ ٹیکسز کلیکٹ کریں گے، یعنی 2000 ارب روپے کے جو آپ نے کہا آپ نے ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں اس بجٹ میں، تو وہ کس سے کلیکٹ کریں گے؟ وہ اسی غریب آدمی سے آپ نے کرنے. تو یہ خوبصورت سے نعرے، خوبصورت سی باتیں کر کر میرا خیال ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم یا تو بیوقوف ہے تو یا پھر یہ بہت عقل مند ہے. اس وقت جس طرح کا بوجھ اس وقت عام آدمی پر ڈال دیا گیا، پہلے سے ہی ڈلا ہوا ہے. تو اتنے منی بجٹ اب اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کھڑا کہاں ہے اور اس پر کتنا بوجھ ہے، اور یہ مہنگائی جو ہے کس طرح اس کی جان کھا رہی ہے. اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی نا. وہ تو بیچارہ اس وقت میں کہتا ہوں مخمسے کی حالت میں چلا گیا یا بہت صدمے کی حالت میں. اس کے اوپر یہ جو ریسنٹ جو بجٹ آیا ہے، اور اس کو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص ماں سوائے وہ مشیر، وہ وزیر جو کہ حکومت سے مراد بھی لے رہے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور بڑے فائد اٹھا رہے ہیں، وہ حکمرانوں کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا شاندار بجٹ ہے، جو عوام دوست بجٹ ہے. یہ کہیں سے بھی نہ تو عوام دوست بجٹ ہے اور نہ ہی عوام کا اس پہ کوئی ذکر ہے. ہاں اگر ذکر ہے تو اس کی کھال کیسے اتارنی ہے وہ میرا خیال ہے جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اتار رہے ہیں. اب دیکھیں جس ملک کے اندر آپ کی جو منیمم ویج ہے وہ آپ کہتے ہیں جی 37,000 روپے، اور اس دفعہ تو نہیں بڑھائی نا، اور وہ بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. جس ریشو سے مہنگائی بڑھی، جس آپ کا باقی چیزیں بڑھی ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے غریب آدمی کا کوئی حال بہتر کیا، تو یہ تو تنخواہ کوئی بڑھنی چاہیے تھی نا، نامینلی ہو جاتی. اس وقت ایک عام آدمی کے گھر میں کچھ 40,000 کا بل آ رہا ہے، کسی کے 50,000 کا آ رہا ہے، اور اگر 2-3 گھرانے کٹے ہیں ایک جگہ پر تو وہ لاکھ کے قریب بل آ رہا ہے. جبکہ اس کی نسبت اگر میں کروں کہ عام آدمی کی 37,000 تنخواہ ہے، وہ بیچارہ بل کیسے اتارے گا، کھائے گا کیسے. لیکن ایسے میں وزیر خزانہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور حکومت کے زوما بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں ہیں نا، یہ تو ہر سال بڑھنی چاہیے. بالکل. یعنی انہیں درد کس کا ہے؟ اپنے اراکین پارلیمنٹ کا، کہ جناب ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ اسپیکر اور آپ کے جو اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں ان کی تنخواہیں 9 لاکھ ہو چکی ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی ہے کہ جی مزید اس میں اضافہ ہونا چاہیے. یعنی ایک طرف آپ دیکھتے ہیں 9 لاکھ، اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو 32 لاکھ پر ان کی تنخواہیں جا چکی ہیں. تو یہ جو بوجھ ہے مہنگائی کا، یہ بیچارہ وہی ہے جو 25,000 پر ہے. کوئی اچھا یہ جو 37,000 ہے یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے پاکستان کے اندر ہی کہیں پہ بھی. پاکستان کے اندر شاید کوئی ادارہ ہوگا جو 37,000 اپنے جو ہے ملازم کو دے رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، بالکل ایسے. تنخواہیں جو ہے عام طور پر آج بھی 25,000 30,000 35,000 اور میکسیمم کوئی بڑا ہو تو 40,000 سے زیادہ نہیں. تو ایک ایسا غریب آدمی جس کے اوپر ابھی 2 کھرب روپے، یعنی 20 کھرب روپے کے نئے ٹیکس، یعنی 2000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز اس نے پے کرنے ہیں. اور اس کے اندر اب حکومت جو ہے مزید یہ کر رہی ہے کہ جو بجلی کے بل ہے اس کے اندر بھی جو سرچارج ہے اس کو بڑھانے کا سوچ رہی ہے، اور اس کے اندر اوپر جو ہے لا میکنگ کی جا رہی ہے کہ یہ 10% سے بڑھا کے اس کو زیادہ کر دیا جائے. اچھا ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں، دوسرا پیٹرولیم پر آپ نے لیوی لگا دی ہے. آپ کے ملک میں اب جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے مصباح، اس میں تو یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ دودھ ہوں، آپ کی ایون چاکلیٹ بچے کھاتے ہیں. اچھا چلے جی نہ کھائیں چاکلیٹ، لیکن آپ دودھ تو اشیاء خرد و نوش جو ہے اس سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی. ظاہری بات ہے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، جب آپ کی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، جب بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گا. تو اب پاکستان کے اندر دیکھیں نا، فائلر اور نان فائلر کا کتنا بڑا ڈرامہ کیا جا رہا ہے.
ہاں جی پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ تو ٹیکس کے بغیر رہ ہی نہیں رہا. ہاں تو پھر نان فائلر اور وہ فائلر پتہ نہیں پہلے تو 40 قسم کے انڈائریکٹ ٹیکسز پے کر رہا ہے, اور پھر وہ جو تنہا لیتا ہے, فار ایگزامپل میں تنہا دار کا کہہ رہا ہوں, تو ایک تو وہ پہلے ٹیکس دیتا ہے, پھر وہ اے ٹی ایم آپ کو پتا ہے وہ نکلوائے گا تنہا تو اس کے اندر بھی اس کو ٹیکس ہے, بینک میں لاکس کرے گا تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے, یعنی ملٹیپل ٹیکسز سود کے اوپر, یعنی اسے ٹیکسز سمجھ لیں. ایسا خوفناک نظام ہے کہ وہ بیچارہ پے کر رہا ہے, اس کا سارا خاندان پے کر رہا ہے, پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو نان فائلر ہے, یہ تو اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا, یہ گاڑی نہیں خرید سکتا, یہ گھر نہیں خرید سکتا. جو شخص جو ہے پاکستان میں سارے ٹیکس پے کر رہا, میرا خیال ہے پاکستانی عوام سے زیادہ کوئی ٹیکس پے نہیں کر رہا. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس ملک کے اندر کہ پاکستانی عوام ٹیکس پے نہیں کرتی. سب سے زیادہ پاکستان کی عوام ٹیکس پے کرتی ہے, جس میں 40 کرم کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور درجنوں ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, اور اس میں مزید اضافہ ہے. یہ سارے ٹیکس لینے کے بعد اس قوم کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ قوم ٹیکس پے نہیں کرتی. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے, یہ آپ کے حکمران بولتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹیکس پے نہیں کرتا وہ آپ کی وہ ایلیٹ کلاس ہے, وہ حکمران اشرافی ہے, جس میں آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں, جس میں آپ کے بیوروکریٹس ہیں, جس میں آپ کے ججز ہیں, جس کے اندر آپ کے جرنیل ہیں, جو انکم ٹیکس پے نہیں کرتے. بالکل. اور میرا خیال ہے ان میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو, یہ زمینوں کے مالک بھی ہیں, یہ فیکٹریوں کے مالک بھی ہیں, اور یہ پورا نظام کے اندر پورے نظام پہ ہی ایسے سب ان کی اجارہ ہے. آج بڑی انٹرسٹنگ چیز صورتحال ہے. ایسے صاحب وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر چیز تو قرض لے کر رہے ہیں, تو گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دیں گے نا. اب عوام کو تو ریلیف کہیں بھی نظر نہیں آیا. اب لوگ بارہا پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ نے بجٹ پیش کرنے سے پہلے اپنے ارکان اسمبلی, جو ارکان اسمبلی ان کی جو